بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں خداوند ذوالجلال کا فرمان ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں قابیل حابیل کے سچے حالات پڑھ کر سنا کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں کچھ نیاز قربانی کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ متقیوں ہی سے قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے خوف کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اٹھائے اور اپنے گناہ بھی، اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اس نے اس حابیل کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوا بھیجا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ تو قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کی طرح ہو جاتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس قصے کے بارے میں ہم اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورۃ المائدہ کے اندر مذکورہ آیات کے تحت کافی کچھ بیان کر چکے ہیں، اور اس پر اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اس بارے میں جو کچھ پہلے علماء نے بیان کر دیا ہے اس کا خلاصہ یہاں ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آدم ہر پیٹ کے لڑکے کی دوسرے پیٹ کی لڑکی سے شادی فرمایا کرتے تھے، تو حابیل نے اس وجہ سے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے، لیکن قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کی بہن بھی خوبصورت تھی، تو قابیل نے ارادہ کیا کہ اس کو ہی اپنی بہن سے شادی کرنے پر فوقیت ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے موافق قابیل کو حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی قابیل سے ہونے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم فرمایا دونوں قربانی کریں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خود مکہ حج کے لیے روانہ ہو گئے اور آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمین اور پہاڑوں سے حفاظت طلب کی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو بڑے بھائی قابیل نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو دونوں بھائیوں نے راہ خدا میں قربانی کی۔ حابیل نے ایک عمدہ قربا جانور راہ خدا میں قربان کیا جو بکری تھی، کیونکہ یہ بکریوں والے تھے اور قابیل زراعت والے تھے، لہٰذا اس نے ردی فصل کا ایک کٹھا قربانی میں دیا تو آگ نازل ہوئی، اور اس نے قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی قبول نہ ہوئی، اور حابیل کی قربانی کو جلا گئی۔ تو قابیل غضبناک ہو گیا اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، مگر یہ کہ تو میری بہن سے نکاح کرنے سے باز آ جائے۔ تو حابیل نے کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں کی قربانی ہی سے قبول فرمایا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کو حیا و شرم آنے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اور ابو جعفر ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس وجہ سے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا آپ نے حابیل کے لیے دعا کی تھی تبھی اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور میرے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ اور پھر قابیل نے حابیل کو دھمکی وغیرہ دی۔ پھر جب کسی رات حابیل کو کھیت میں دیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ کیوں دیر ہو گئی ہے، تو قابیل چلا گیا اور حابیل کو پا لیا۔ تو قابیل نے حابیل کو کہا تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں نہ ہوئی؟ تو حابیل نے کہا اللہ عز و جل پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرمایا کرتے ہیں۔
تو یہ سن کر قابیل غصے میں بھڑک اٹھا اور اس کے پاس لوہا تھا، اس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی ایک چٹان حابیل کے سر پر مار کر اس کو ہلاک کر دیا جبکہ حابیل سویا پڑا تھا، اور اس طرح قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا تھا اور اس طرح اس کو کاٹا جیسے درندے کاٹتے ہیں، جس سے وہ مر گیا۔ واللہ عالم۔ قابیل نے بھائی کو دھمکی دی تو حابیل نے کہا، فرمان خداوندی ہے، اگر تو میری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہ بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ تو حابیل کا یہ قول بہت ہی حسن اخلاق، وسعت ظرفی اور خوف خشیت خداوندی پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اپنے بھائی سے برائی کا ارادہ نہ کرے، خواہ بھائی کرے۔ اسی وجہ سے بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلوار سونتے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ قاتل تو صحیح ہے لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر خواہشمند تھا۔ اور آگے بھی اللہ عز و جل حابیل بھائی کے قول کو ذکر کرتے ہیں، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ اٹھائے اور اس طرح تو جہنمی ہو جائے، اور یہ ظالمین کا بدلہ ہے۔ یعنی مراد ہے کہ میں تجھے قتل کرنے کا خیال تک کرتا ہوں، اگرچہ میں تجھ سے قوی اور بہادر ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اور اس طرح تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی اٹھائے گا۔ میرا گناہ یعنی میرے قتل کا گناہ، اور تیرا گناہ یعنی وہ گناہ جو تو پہلے کر چکا ہے سب اٹھائے گا۔ اور یہاں یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مقتول کے گناہ قاتل پر محض اس کے قتل کی وجہ سے لاد دیے جائیں گے، جیسا کہ بعض لوگوں کا وہم ہے، اس لیے کہ ابن جریر نے اس کے خلاف اجماع نقل کیا ہے، اور وہ حدیث جس کو بعض ناواقف لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل مقتول پر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر ہے، نہ صحیح سند کے ساتھ، نہ حسن کے ساتھ، نہ ہی ضعیف کے ساتھ۔ ہاں لیکن قیامت میں بعض لوگوں کے ساتھ ایسا اتفاق پیش آ سکتا ہے کہ مقتول قاتل سے اس ظلم کا بدلہ طلب کرے، لیکن قاتل کی تمام نیکیاں بھی اس ظلم کو پورا نہ کر سکے، تو پھر مقتول کے گناہ اس قاتل کے سر پر لاد دیے جائیں گے، جیسے کہ صحیح حدیث سے تمام مظالم میں ایسی نوعیت کی تائید ہوتی ہے، اور قتل ان میں سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ اپنی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ان سب حدیثوں کی کتابوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا حضرت عثمان بن عفان کے خلاف دشمنوں کے فتنے میں یہ قول منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک فتنہ اٹھے گا، اس میں بیٹھ رہنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو حضرت صاحب نے پوچھا، اگر میرے گھر میں کوئی داخل ہو کر میری طرف قتل کے لیے دست درازی کرے تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، تو ابن آدم۔ تو حضرت صاحب نے پوچھا، اگر میرے گھر میں کوئی داخل ہو کر میری طرف قتل کے لیے دست درازی کرے تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، تو ابن آدم حابیل کی طرح ہو جانا۔ اور ایک دوسری روایت میں حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ اچھا، یہ تو مقتول حابیل کے بارے میں کچھ تعریفی بات تھی، لیکن قابیل تو اس کے بارے میں مسند احمد میں ابن مسعود کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جان ظلماً قتل نہیں کی جاتی مگر آدم کے پہلے لڑکے پر بھی اس کے خون کا بوجھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی سنت جاری کی، اور دمشق کے شمال میں ایک جبل قصیون پہاڑ ہے،
اس میں ایک غار ہے جس کا نام مغارۃ العام کہا جاتا ہے، اور مشہور ہے کہ یہاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور یہ بات اہل کتاب سے ملی ہوئی ہے۔ اس کی صحت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور حافظ ابن اساکر نے احمد بن کثیر کی سیرت میں ذکر کیا ہے کہ وہ یعنی احمد بن کثیر صالح انسان تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے حابیل سے قسم لی کہ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا خون بہا ہے؟ تو حابیل نے قسم اٹھا لی اور کہا کہ انہوں نے یعنی حابیل نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس جگہ کو دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے، تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حابیل کی تصدیق فرمائی اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ خواب ہے، اگر احمد بن کثیر سے صحیح ثابت بھی ہو جائے تب بھی خواب ہی ہے، اس پر حکم شرعی ہرگز مرتب نہیں ہو سکتا۔ واللہ عالم۔ آگے اللہ کا فرمان ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور وہ زمین کو کوریدنے لگا تاکہ اس قابیل کو دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ تو قابیل نے کہا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو 1 سال تک پشت پر اس کو اٹھائے پھرتا رہا، اور دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 100 سال تک اٹھائے پھرتا رہا اور برابر اسی طرح رہا، یہاں تک کہ اللہ نے 2 کووں کو بھیج دیا۔ صدی اپنی سند کے ساتھ صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اس کو کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اس کو دفن کر دیا اور چھپا دیا۔ تو جب قابیل نے یہ صورتحال دیکھی تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپایا۔